अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज एक बड़े अहम मौजू पर हम बात करेंगे और इसका ताल्लुक साइबर सेफ्टी से है, साइबर वर्ल्ड से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम और अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ साइबर सेफ्टी इन पाकिस्तान। हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। हमें एक टूल पकड़ा दिया गया है, एक वेपन पकड़ा दिया गया है जिसको हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम सब सोशल मीडिया यूज़ तो करते हैं, मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि व्हाट आर डूज़ एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, ये हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आप अनफॉर्चुनेटली एक क्रिमिनल एक्ट में पकड़े जाएंगे। उसको साइबर क्राइम कहते हैं। वी डोंट नो अबाउट इट। हम ये नहीं जानते कि साइबर क्राइम जो करता है उसको सज़ाएं भी दी जाती हैं और वो बड़ी सख्त सज़ाएं हैं। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ये जानेंगे साइबर सेफ्टी है क्या और हम इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, साइबर क्राइम्स क्या हैं और उनकी क्या क्या सज़ाएँ हैं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दौरे जदीद में जहां हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है, वहीं मुल्क भर में हर गुजरते दिन के साथ साइबर जराइम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन जराइम में जिनसी हिरासानी, जाली प्रोफाइल्स, मुतनाज़ा मवाद, हैकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड सर फहरिस्त हैं। मुख्तलिफ आदादोशुमार के मुताबिक साइबर जराइम की सरगर्मियों से आलमी मईशत को होने वाला मालियाती नुकसान $3.5 बिलियन है। मुख्तलिफ आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 66% इंटरनेट सार्फिन का ताल्लुक शहरी इलाकों से, जबकि 47% का ताल्लुक दही इलाकों से है। 2022 के आगाज में पाकिस्तान की 36.5% आबादी को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के 27वें इजलास 2022 में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साइबर जराइम की शरह में गुज़श्ता 3 सालों में 83% इजाफा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2021 में 1 लाख से जायद साइबर जराइम के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 32% शिकायत तलबा की जानिब से की गईं, जबकि 25% शिकायत फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक थी। पाकिस्तान में साइबर जराइम से निपटने के लिए कवानीन मौजूद हैं। इन कवानीन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002, इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम बिल 2007 और साइबर क्राइम एक्ट 2016 शामिल हैं। इसके अलावा भी गुज़श्ता हुकूमत ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 तश्कील दी थी, जिसके तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस फ्रेमवर्क बनाया जाना था। गुज़श्ता हुकूमत ने नई पॉलिसी के दुरुस्त नफाज के लिए पहले ही साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी कायम कर दी थी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का बुनियादी मकसद रियासती इदारों को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों को नाकाम बनाने और मुख्तलिफ किस्म के साइबर जराइम के वाक़यात की रोकथाम करना है, ताकि मुल्की सलामती को इन खतरात से महफूज रखा जा सके। रिपोर्ट आपने देखी। साइबर क्राइम का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया गया है रिपोर्ट में। आई नो बहुत से लोग नहीं जानते साइबर क्राइम क्या है। आज हम इसको तफसील से जानेंगे। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है अस्मा मजीद ने, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग में एट FIA। देन वी हैव हाफिज़ एहसान अहमद विद अस, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सिद्रा अख्तर, आप माहिर नफ्सियात हैं यानी कि साइकोलॉजिस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अस्मा, साइबर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इसको नहीं जानते। सबसे पहले ये बताइए कि साइबर सेफ्टी क्या है और साइबर सेफ्टी ज़रूरी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मुनीबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने इसके लिए एक स्लॉट निकाला है। तो साइबर सेफ्टी के हवाले से अगर बात करें तो बहुत से लोग देखें, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है बहुत क्विकली, हमें कम्युनिकेशन के मीन्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करने के लिए साइबर स्पेस में बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन उसके साथ जो चीज़ लैक कर रहे हैं हम, वो है कि इसको कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में बात की शुरू में कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं लोग। सोशल मीडिया यूज़ करना है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। आपके सोशल मीडिया जो है वो आपका सॉफ्ट होम होता है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपके फिज़िकल वर्ल्ड में आपका घर है, आप उसको संवारते हैं, सजाते हैं, खूबसूरत रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखते हैं कि आप दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, Very well आप said. ताला लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, और जब कोई
بیل رنگ ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون کون ہے؟ ہے، Yes. کیا کرنا ہے، کس لیے آیا ہے، آپ اس کا مقصد جانتے ہیں، اور جب تک آپ کو تسلی نہ ہو کہ یہ کوئی چور نہیں ہے آپ آپ اس کو دروازہ نہیں نہیں آنے کھولتے. دیتے. تو وہی Yes. بات ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی ہمیں اسی چیز کو، انہی نارمس کو لے کے چلنا چاہیے کہ بھئی آپ ہر کسی کو ویلکم نہیں کر دیں، ہر چیز کو پبلک نہیں کر دیں. یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم پوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از گڈ، آپ اپنے فیملی فرینڈ سے چیزیں شیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو پبلک کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کیا چیز پبلک ہو سکتی ہے اور کیا صرف لمیٹڈ لوگوں تک جانا ویری ویل چاہیے. سیڈ. یعنی کہ سوشل میڈیا ایک کھڑکی، ایک دروازہ ہے، آپ جتنا اس کو کھولیں گے اتنا ہی باہر کا کچرا اندر آئے گا، اسٹرینجرز کی نظریں آپ پر پڑیں گی، بلیز آپ کو دیکھیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ سیف ماحول کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. احسان بھائی، ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں انسانوں کے ڈیجیٹل رائٹس بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا، ڈیجیٹل رائٹس کا اندازہ ہے؟ دیکھیں اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک اس کا اسپیکٹس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لیجسلیشن کس حد تک ان سائبر لاز کے اوپر آئی ہے، جی. اور دوسرا اس کا جو حصہ یہ ہے وہ ہے ہمارے ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں وہ اس چیز کے اندر ہیں. جی. اس وقت ہم جس فیز کے اندر سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے وہ چیزیں ہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئے، اس ٹیکنالوجی کو دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی اڈاپٹ کیا. اب اس اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ ہمارے معاشرہ جو ہے اس کے اندر اس نے بہت زیادہ پینیٹریشن کر لی، جس کا آپ نے اپنی اوپننگ ورڈز میں ذکر کیا. جب وہاں پہ گئے تو کیا ہمارے سسٹم نے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ ایک دوسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا ہمارے جو لیجسلیچرز ہے انہوں نے اس جو ماڈرن نیڈ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنے کے لیے لیجسلیشن کی تاکہ سوسائٹی کے اندر مس ہیپس نہ ہو. چونکہ اس ٹول کو یوز کرنے سے تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. پہلے تو میں آپ کے ناظرین کے لیے، چونکہ ہم بڑا اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں سائبر ہے کیا جی؟ سائبر بنیادی طور پہ ایک ایڈجیکٹو ہے جو انگلش کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے، ورچوئل ٹیکنالوجی کے لیے اور کمپیوٹر کے لیے استعمال کریں، وہ ایک سائبر آپ کی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سائبر کرائم ہے کیا جی، چونکہ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. سائبر کرائم یہ ہے کہ ایک ایسا ایکشن، انلیگل ایکشن، جس کو آپ کمپیوٹر کے ذریعے یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں تو وہ آپ کا سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. اب اس کی تین آگے کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ سائبر کرائم اگینسٹ پیپل، جس کی طرف آپ نے اوپننگ میں کہا کہ جس کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. دوسری کیٹیگری ہے سائبر کرائم اگینسٹ پراپرٹی، جس کے اندر بینک فراڈز ہیں اور اس کے بعد آپ کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں وہ آتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ سائبر کرائمز اگینسٹ گورنمنٹ، کہ آپ جو اپنے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں اس کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، یا اس طرح کی آپ ایک ایکشن شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے کنٹریز کی جو اصل سوورینٹی ہے اس کو بھی ٹچ کرتی ہے. تو یہ تین ایریاز ہیں. ٹھیک. اب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہم اب 4th G اور 5th G کے اندر جب اس کے اندر ہم گئے ہیں تو پاکستان کے اندر جو لیجسلیٹو ہسٹری ہے ان چیزوں کو اٹینڈ کرنے کے اندر، پہلے تو ہمارے پاس صرف ایک ٹیلی گراف ایکٹ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو آئی اس کے اندر وہ چیزیں آئیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 2002 کے اندر ہم نے ایک الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس جو ہے اس کو لے کے آئے، اور اس کے اندر اس کا جو بنیادی آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشنز ہے اس کو کس طرح کیا جائے. 2007 کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ایفرٹ آئی کہ جی ہم نے کسی طرح جو ڈیجیٹل کنٹینٹ ہے یا ان چیزوں کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. اور فائنلی ہم 2016 کے اندر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جس کو عام ورڈز کے اندر پیکا کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ اس چیز کے اندر آیا. اس کے اندر بہت سارے اوفینسز جو ہیں، اور جو پہلے میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جب یہ لا آیا اور ابھی بھی اس کے اوپر جو ڈیبیٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو فری سپیچ یا ڈیجیٹل رائٹس یا کس حد تک جو ہے وہ آپ کا لا جو ہے اسے جانا چاہیے، الاؤ کرنا چاہیے، اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کے اوپر میرا رائٹ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے وہاں پہ آپ کا رائٹ سٹارٹ ہوتا ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے گیو اینڈ ٹیک. میرے رائٹ کی کوئی انلمیٹڈ ایکسیس نہیں ہے، چونکہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ان سائبر کرائمز کے آئے ہیں، جس کا جو میجر یوز اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر پچھلے 3 سال کے اندر
83% جو ہے وہ انکریز جو ہے وہ ان سائبر کرائمز کے اندر آیا ہے. اور ان کا مین یوز جو ہے وہ آپ کی ای میلز ہیں, آپ کا فیس بک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے دوسرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جا کے وہ آتی ہیں. اور ایک خاص پروسیس بھی ہے اس کی پنشمنٹس کا, جس کی طرف آپ نے اپنی اوپننگ میں کیا کہ لا بھی ہے, پنشمنٹس بھی ہیں کہ 3 سال سے لے کے 14 سال تک آپ اس کے اندر سزا بھی دے سکتے ہیں جو مختلف اوفینسز ہیں اس چیز کے اندر, اور اس کے اندر 10 ملین تک جو ہے وہ آپ جرمانہ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن جو میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہوں گا پھر آپ آگے لے کے چلیے گا, وہ یہ ہے کہ 2016 کے اندر ہم نے لا تو بنایا, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو میکانزم ہے وہ ہم نے پرپوز یہ کیا کہ ہم ایک اتھارٹی بنائیں گے جو اس کی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے اندر جائے گی. ابھی بھی جو انکریز اس چیز کا آ رہا ہے اور جس کے اندر ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے وہ ہمارا انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کنوکشن لیول ہے کورٹ پروسیس کا وہ نہیں ہے جی. اب ہم نے 2016 کے اندر لا تو بنایا ہے, لیکن اس کے اندر ہم نے اتھارٹی ابھی تک نہیں بنائی, اور ہم نے صرف ایف آئی اے کو, چونکہ 16 کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو چلانا ہے, تو ایف آئی اے کو ہم نے اس کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اور ایف آئی اے کی جو ورکنگ ہے وہ وائٹ کالرز کرائم کی حد تک ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کے لیے بھی ایک یہ نئی ایک چیز آئی ہے, اور ان کا جو لا ہے وہ 76 کے مطابق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 76 کے اندر انٹرنیٹ یوزرز کس لیول تک تھا, کیپیسٹی کس حد تھی, یہ مینڈیٹ کس حد تک تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو امیڈیٹلی جو ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر ایک اتھارٹی بنانی چاہیے جس کے اندر ٹرینڈ سٹاف ہو, فورنزک آڈٹ لیبارٹریز, یہ ساری چیزیں آئیں, اور ان کا ٹائم سکیجولز کے ساتھ کنکلوڈنگ ٹرائل کیا جائے تاکہ ہم اس مینس کو سوسائٹی سے ختم کر سکیں. یعنی کہ جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور ہم بات کریں گے جب تک پنشمنٹ نہیں ملے گی, لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا دیٹ دے آر رسپانسبل فار وٹ دے آر ڈوئنگ, تب تک یہ کرائم نہیں رک سکتا. سدرا, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں, اسی طرح سائبر ورلڈ میں جہاں اب ہم رہتے ہیں ورچولی اس کی بھی تو کچھ ایتھکس ہوتی ہیں. سائبر ایتھکس کیا ہیں اور کیا ہم اپنے بچوں کو وہ ایتھکس سکھا پاتے ہیں بیفور وی لیٹ دیم یوز سوشل میڈیا؟ بالکل ایسے ہی ہے منیبہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی میڈیا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کی ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے یا ہماری ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئی ڈی کے پیچھے ہم چھپ جائیں گے اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں پائے گا, نہ وہ ادارے اور نہ وہ لوگ, اور ہم سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں. اب بہت سے لوگ معاشرے کے اندر بڑا ہی پازیٹیو رول بنا کر گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز دیکھیں تو بڑے ہی نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ کسی کے ڈی ایمز میں جا کے ایسے میسیجز کریں گے جو بہت ہی غلط قسم کے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے کے اندر ان کی ریپوٹیشن ایک مختلف طرح کی ہے. تو لوگوں نے اس کو اپنا کہنا چاہیے کہ فرسٹریشن کے اظہار کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں, وہ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں, وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو. اب جیسے بات ہم لیگلی کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کچھ لوگ انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور کچھ لوگ انکانشیسلی کسی کے جذبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جہاں پر بات ہو رہی ہے ایتھکس کی, تو ایتھکس کی جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ تو بتا دیا کہ یہ ایک ٹول ہے, لیکن اس ٹول کے لیے کیا یوز ہونا چاہیے. جیسے ابھی میم بتا رہی تھی کہ یہ گھر ہے, تو ہم کسی کے گھر منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے ہیں, ہم اس سے اجازت لیتے ہیں, اور پھر جب ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, آپ کی کیا لمٹس ہیں, آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون آ گیا تو آپ کے پاس ایکسیس آ گیا ہے, آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں, کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی وال پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کی باڈی شیمنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ اسے ٹرامیٹائز بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کسی بھی وقت جا کے ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹینڈ کرتا آپ اس کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں, اور آپ بار بار کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کی جو ہر طرح کی جو انفارمیشن ہے اس کو آپ ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں سائبر کرائمز کی یا سائبر سیکیورٹی کی, تو ہمیں اب لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی بھی چیز انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, اور پھر جب وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے, ہم پاکستانی بحیثیت قوم ایکسٹریمسٹ ہیں, ہم اس کی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جب تک وہ اینڈ نہیں دیکھ رہے گے ہم واپس نہیں آئیں گے. تو ماہر نفسیات ہونے کے ناطے یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ اب ہمارے بچوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فرسٹریشن,
انزائٹی، فیئر، Depression. ٹراما، PTSD، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، جی. صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ID تو بنا لی اور وہ ایک ورچوئل ورلڈ میں تو آ گئے لیکن اس میں انہیں رہنا نہیں آیا. تو یہ جو رہنا سیکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جس دنیا کے اندر جا رہے ہیں وہاں پر بیک آف دی اینڈ آپ کی ساری انفارمیشن موجود ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کے کچھ کر لیں گے اور ہم نہیں آئیں گے سامنے. ایسا نہیں ہے. اب دنیا میں جو اب لا ہے، اور پاکستان میں بھی اب لا لیجسلیشن کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور آپ کو ٹریک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ یہ بات ضرور رکھیں کہ جو بھی آپ اپنی ID بنائیں گی وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، یا پھر وہ آپ کی ایک آئیڈینٹی، پروفیشنل آئیڈینٹی ہے، اور آپ کو کسی بھی ٹائم ٹریک کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ لوگوں کے دماغوں میں بات ڈالنی ہے، جب تک ہم نہیں ڈالیں گے تب تک ہم نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ اگر کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جان بوجھ کر انجانے میں، تو یو کین گیٹ کاٹ. آپ بچ نہیں سکتے ورچوئل دنیا میں. اسما مجھے بتائیے کہ ہم کرائمز کی بات کر رہے ہیں، کیا ہے وہ کرائمز کی لسٹ؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں، جن کی سزائیں کیا ہیں؟ وہ پھر ہم احسان بھائی سے پوچھیں گے. اچھا، ایسا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سائبر کرائم ونگ FIA جو ہے وہ پیکا 2016 ایکٹ کے اکارڈنگ بنایا، اور اس میں there are 15 سائبر کرائم سرکلز تھرو آؤٹ دا پاکستان جو کام کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینسک لیبس بھی ہیں ہمارے پاس، اور وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ دیر از اے لیک، وی آر ناٹ لیکنگ بیہائنڈ. اوبیسلی ڈیولپنگ کنٹری ہے، چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم امپروو کرتی ہیں. تو باقی جہاں تک بات ہے کرائمز کی، تو کرائم سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان آتھرائزڈ ایکسیس سے. آپ نے کسی کے موبائل فون، کسی کے کمپیوٹر یا کسی کے ڈیجیٹل ڈیوائس کو اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال اس کو ایکسیس کیا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسیس کیا. دس از اے کرائم. دس از ناٹ کہ آپ نے بس ایسے ہی اٹھا لیا، اٹ از اے کرائم. اس کے بعد پھر آپ نے اس کا ڈیٹا لیا، کاپی کیا یا اس کو فارورڈ کیا. یہ اوفینسز ہیں. پیکا ایکٹ 3 اس میں سیکشن 3، 4، 5 میں یہ ریٹن ہے کہ ان آتھرائزڈ ایکسیس کرنا، یا پھر آپ نے اس کا ڈیٹا کاپی کرنا ہے، یا اس کا ڈیٹا کسی اور کو شیئر کیا وداؤٹ ہز نالج اور پرمیشن، تو یہ ان آتھرائزڈ ہے اینڈ دس از این اوفینس. اسی طرح سے پھر آگے آ جاتا ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کرٹیکل اداروں کے ڈیجیٹل اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی، ان آتھرائزڈ ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ اوفینس تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے پھر آ جاتا ہے پرسنل کے اوپر کہ جی آپ نے کسی کی ڈگنیٹی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے، کسی کے بارے میں فالس انفارمیشن دی ہے اور اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے پھر ہراس کرنا ہے کہ کسی کے پکچرز کو ایڈٹ کر کے یا پھر ایز اٹ از، یا پھر کچھ ایسی تھیں جو اس کی پرسنل لیول کی تھیں وہ آپ نے پبلسائز کرنے کی کوشش کی ہے. دس از آلسو اے کرائم. سائبر بلنگ ہے، کسی کے آپ خلاف کمنٹنگ کرتے ہیں اوور دا سوشل میڈیا، دس از آلسو کرائم. اسی طرح سے اسپیمنگ اور اسپوفنگ ہے. اسپیمنگ ہے، اٹ از آلسو اے کرائم. اسی طرح سے آپ نے آئیڈینٹی تھیفٹ کرنا، کسی اور کی آئیڈینٹی سے جو ہیں آپ سائبر ورلڈ میں رابطہ کر رہے ہیں، بالکل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از آلسو اے کرائم. تو اٹ از اے بگ لسٹ جو ہمیں نارملی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دے آر کرائم. پاکستان میں اس کا پراپرلی لا ہے، اور اس کے ان کرمنل ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ جو ہے آپ کو سزا ہو سکتی ہے. مگر اسما یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ کسی شخص نے ہماری بغیر پرمیشن کے ہمارا موبائل ایکسس کیا ہے اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں جو نازیبا ہیں، جو ٹھیک نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ویئر ٹو گو، ہاؤ ٹو رپورٹ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو 15 سرکلز ہیں، ایکچولی دیر آر 3 زونز ایکچولی، نارتھ، ساؤتھ اینڈ سینٹرل. نارتھ میں ہمارے پاس اسلام آباد آ جاتا ہے جس میں ہماری CCRC ہے G13 میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے. پھر سینٹر کی بات کریں تو اس میں لاہور ہے، ملتان، راول پنڈی، فیصل آباد، گجرانوالا. اور ساؤتھ میں ہمارے پاس کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، ان سب ایریاز میں ہمارے CCRCs موجود ہیں. ان کیس آپ کے ایکسیس کا پرابلم ہے یا آن اسپاٹ آپ وہاں پہ بائی
ٹریول کر کے نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہمارے پاس آن لائن کمپلینٹس کا بھی موجود ہے طریقہ کار. complaints.fia.gov.pk از دا ویب سائٹ. ٹھیک ہے. آپ اس پر جا کے اپنی بیسک انفارمیشن فل کرتے ہیں, CNIC نمبر ہے, نام ہے, پھر آپ اپنی کمپلین کی نوعیت بتاتے ہیں 2-3 لائنس میں, اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, فار ایگزامپل کوئی پکچرز ہیں یا کوئی لنک ہے ایسا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا, یعنی کہ آپ وہ لنک ثبوت آپ نے سیو کر کے جی رکھنا ہے. بالکل, ثبوت سیو کرنا جی. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ جسٹ 1 کلک میں آپ کی رجسٹر ہو جاتی ہے کمپلین. ٹھیک. اس کے بعد آپ کو جو ریلیونٹ CCRC ہے اس سے ہمارے IOs کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے ویریفیکیشن کا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی نو دیٹ دیر از اے ریئل کمپلیننٹ اور اس کی ہی از ولنگ ٹو پرسو دا کیس. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو اس ویریفیکیشن کے لیے ایک دفعہ ملاقات ضروری ہوتی ہے ہمارے IO کے ساتھ. تو although کہ وی آر ٹرائنگ کہ ہم اس کو بھی آن لائن کر دیں, بٹ اٹ از ان پروسیس. ٹھیک ہے. تو ویریفیکیشن ہو جانے کے بعد انکوائری اوپن ہو جاتی ہے اینڈ کیس جو ہے فردر پروسیڈ ہوتا ہے. مگر اسما, بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ رپورٹ تو انسان بہت کرتا ہے, ایویڈنس کے ساتھ رپورٹ کرتا ہے, ہیلپ لائن پہ بھی کال کرتا ہے جو کہ 1991 ہے, بالکل, لیکن انصاف نہیں ملتا. آپ ماہر قانون ہیں, آپ بتائیے کہ جب ایک انسان کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے جسٹ فار دا کلک بیٹس, اس کی کردار کشی کرتا ہے, اس کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے, اس کے اوپر بہتان لگاتا ہے, اور اس ویڈیو کے لنک کے ساتھ ایک ایویڈنس پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیٹ مائی لائف از ان ڈینجر, سیو می, کچھ نہیں ہوتا, تو انصاف کیوں نہیں ملتا بھائی؟ دیکھیں, جو اس سائبر کرائم کا ایک کریکٹرسٹک یہ ہے جی کہ یہ سارا ہی ڈاکومنٹڈ بیس ہے. رائٹ. اور اس کو چین کرنا, اس کو کیچ کرنا اور اس کی ایویڈنس اکٹھی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. بالکل. یہ عام جو اوفینسز آپ کے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا IO جاتا ہے اور وہ جا کے کچھ فورینزک ایویڈنس لیتا ہے, کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جا کے پھر اپنی ایک رپورٹ بناتا ہے, اور پھر اس کے اوپر جا کے ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے اور جج جو ہے اس کو سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے آپ نے جنریٹ کیا, آپ نے کمپیوٹر کو یوز کیا, اپنی ID سے یا فیک ID سے آپ نے اسے کیا, اور اس کرنے کے بعد آپ نے اس کا مس یوز کیا, اس کی غلط ایکسیس کی. اس کے بعد یہ ہے آپ نے ہیٹ سپیچ کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایسا ایکشنز کیا یا جو آپ کے پاس انفارمیشن آئی آپ نے اس کو اوفینسو پرپزز کے لیے پاس آن کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی ڈیوائس کے اندر آئی, آپ نے اپنے ڈیوائس کو یوز کیا, اور اس ڈیوائس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ایک ایکشنیبل اوفینس جو ہے وہ آپ نے کیا. اب اگلی جو چیز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر جو ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جب لیجسلیشن بناتے ہیں تو اس کے اندر جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کو ہم ڈیزائن نہیں کرتے. جب ہم اس کو ڈیزائن نہیں کرتے تو ایک چیز ویکیوم کے اندر آتی ہے, اور پھر وہ ہمارے لیجسلیچرز کی پرائورٹیز کے اندر وہ نہیں آتی. جب وہ پرائورٹی کے اندر نہیں آتی تو پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنی اوپننگ کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایسے چیز, وائٹ کالر کرائم جو ہے پاکستان کا ہر شخص نہیں کرتا. یہ کچھ لوگ ہیں جس کے لیے ایک FIA آپ نے بنائی, اور FIA کی اپنی ایک کیپیسٹی یا مینڈیٹ ہے. اب یہ ہے کہ اس کیپیسٹی یا مینڈیٹ کے اوپر آپ اس کو اگر اوور برڈن کر دیں گے تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کا مینڈیٹ آپ نے دیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی, ایکوپمنٹس, ٹریننگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی اچھے ریزلٹس کی طرف جانا ہے تو وہ چیز ہے وہ بھی ابھی لیک کر رہی ہے اس چیز کے اندر. اب امپورٹنٹ اس چیز کا یہ ہے کہ کیا اس لا کے بنانے کے بعد اس کی کریڈیبلٹی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور نہ صرف آپ نے بلکہ پاکستان کا ہر شخص جو اس کا وکٹم بنتا ہے وہ اس چیز کے اندر جاتا ہے کہ میں اگر ایک رپورٹنگ میکانزم کی طرف جاتا ہوں اور اس رپورٹنگ میکانزم کے اندر میری ٹرن ہی بڑی بات کے اندر آتی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 83% فار دا لاسٹ 3 ایئرز آپ کا اس کا انکریز ہے. اب FIA کی کیا اس کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو ایڈریس کرے, اس کو انویسٹیگیٹ کرے, اس کے بعد ایک چلان کرے, اور چلان
پھر آگے یہ ہے کہ ہمارے کوڈ کی کیپیسٹی ہے, جی کیا ہمارے کوڈز کو ہم نے ٹرین کیا ہے, کیا ہم نے اسے آٹومیٹ کیا ہے, کیا ہم نے اس کے اندر ٹائم بانڈڈ جو ہے وہ میکانزم اپنایا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا یا جس کو آپ نے ہیٹ سپیچ کا وکٹم بنایا, یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے آپ نے انلیگل ایکسیس کی یا اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آگے آپ نے پاس آن کی, اب وہ شخص جو ہے وہ ویٹ کرتا رہے کہ جی میں اب کسی طریقے سے انصاف ملے. اس کا یہ ہوگا یہ کہ جب انصاف کے اندر جس طرح ایک ہے نا جسٹس ڈیلیڈ از دا جسٹس ڈینائڈ, اس کے اندر یہ ہوگا کہ پھر آپ کا والیوم جو ہے وہ بڑھے گا, جو ڈیٹرنس لیول ہے وہ کم ہوگا. تو احسان بھائی ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہے, ہی از آن لائن, ہمیں جوائن کیا ہے سعد بن نے. یو آر اے بینکر, آپ برانچ مینیجر ہیں. سعد, بہت سے لوگ یہ بات پریشان ہیں دیکھ کر, سوچ کر, ان کو میسیجز ریسیو ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پاس ورڈ یا پن شیئر نہیں کیا تو ہم آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے, ہم فلانے بینک سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بینگ اے بینکر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کے میسیجز اوتھینٹک ہوتے ہیں, کیا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جی کہ کسی بھی کسٹمر کو, کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کو اس طرح کا کوئی میسج آئے تو وہ بالکل بھی اوتھینٹک نہیں ہوتے. رائٹ. یہ تمام بینک نے اپنا ایک ورڈکٹ رکھا ہوا ہے, وہ اپنی کمیونیکیشن کرتے رہتے ہیں تھرو کلائنٹ, ایس ایم ایس, اپنے اسٹاف کے تھرو, کہ آپ کو اس قسم کا کوئی میسج آئے, ایون کہ اسٹاف تک کو الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بیسک کریڈینشیل یا اس طرح کی ڈیٹیلز کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو کوئی اور ان نون نمبر سے کال کر کے یا کوئی ماسکنگ کر کے نمبر کال پہ اس طرح کی انفارمیشن بالکل بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میسیجز ہر ایک کو آتے ہیں, یہ مجھے بھی آئے ہیں, آئی ایم شیور یو آر اے بینکر, آپ کو بھی آتے ہوں گے, اس کا سدباب کس طرح کر سکتے ہیں؟ واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو؟ اگر مجھے کوئی اس طرح کا میسیج آتا ہے تو میں کس کو رپورٹ کروں, کس طرح اس نمبر کو بلاک کروں؟ دیکھیں جی, یہ واقعی میں خود بینکر ہوں, مجھے 3 دفعہ کال, ایس ایم ایس دونوں مجھے 3 دفعہ ریسیو ہوئے ہیں, ایون کہ مجھے ای میل بھی آ جاتی ہیں. اس کے اندر سب سے ضروری ہے کہ ہم اس کا سدباب اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹس کو, اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, کہ آپ کو اس طرح کا کوئی میسج آئے آپ نے پینک نہیں کرنا. سم ٹائمز آپ کو وہ کال کر کے تھریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا, آپ کے پیسے بلاک ہو جائیں گے, وہ پیسے اسٹیٹ بینک لے جائے گا اور آپ کو 1 روپیہ نہیں ملے گا. ایون ان دیٹ کیس آپ نے پینک نہیں کرنا, آپ نے اس قسم کی کسی باتوں میں نہیں آنا. اور ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ای میل ایڈریس کی سیکورٹی کیا ہے, آپ کو جو پن آ رہا ہے, ون ٹائم ٹرانزیکشن پاسورڈ آ رہا ہے, وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا, وہ صرف کلائنٹ کی اپنی انفارمیشن کے لیے ہے. ایون کہ آپ یہ کسی سے کوئی ڈیٹیل اس طرح کی شیئر نہیں کر سکتے. یہ ایک ایجوکیشن ہے جو ہم نے اپنے کلائنٹس کو, اپنی عوام کو دینا ہے. سعد, مگر ایک بڑا ویلڈ کویسچن, سعد ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے ہمارا نمبر مل جاتا ہے, کیسے ان کو ہمارے بینک کا پتہ چل جاتا ہے, اور کیسے ہمارا ای میل ایڈریس پتہ لگ جاتا ہے؟ دس از ویری سسپیشیس. دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ ہے آئی ڈی. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جتنا ایوالو کیا ہے, جتنی ایڈوانسمنٹ پہ جا رہی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ ہم بہت سارے ڈیٹا اپنا لیک کر دیتے ہیں. جب ہم اپنا اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں, ہمیں ڈفرینٹ لنکس آتے ہیں تھرو واٹس ایپ, ایون ہم سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹ لنکس آتے ہیں, ہم وہاں سے بہت زیادہ ڈیٹا اپنا لوز کر دیتے ہیں. ہیکرز کے پاس وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے. اب اس انفارمیشن کے جانا از ناٹ دا اونلی تھنگ. اب وہ انفارمیشن تو ان کے پاس چلی گئی ہے, لیکن ان کو ایکسیس نہیں ملا آپ کے اکاؤنٹ تک کا. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, دے کال یو, دے سینڈ یو این ای میل, دے سینڈ یو این ایس ایم ایس. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کلائنٹ جسے آیا ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا ڈیٹا کمپرومائز ہو چکا ہے. آبویسلی اگر میری کریڈینشیل کسی کو پتا ہے کال کرنے والے کو, تو میرا ڈیٹا کمپرومائز ہو چکا ہے. اور وہ جو ہیکر ہے یا جو ایک بندہ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے یا اسکیمنگ کال کر رہا ہے, اس کو فردر انفارمیشن چاہیے, ہم نے وہ انفارمیشن نہیں دی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جب آپ کو 4 چیزیں وہ بتا رہے کہ جی دس از یور CNIC نمبر, دس از یور بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل, دس از یور کارڈ نمبر, تو آپ کو وہ پوچھے گا کہ اب آپ کو ہم ایک لنک بھیج رہے ہیں, ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے, آپ کو اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. اس ساری انفارمیشن کے اگینسٹ آپ نے اسے کوئی انفارمیشن نہیں دی.
और बिल्कुल उसका ठीक। सेकेंडरी जो अब इसके बाद उसे करना क्या चाहिए, उस कॉल को तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, राइट। दे शुड कॉल देयर कंसर्न हेल्पलाइन, बैंक हेल्पलाइन, एंड टेल दैट कि जी मुझे इस तरह की एक कॉल आई है और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो आप काइंडली मेरे अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर दें या मेरे कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर दें, राइट। एंड गेट योर। हाँ, उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपकी एप्लीकेशन जो भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो बैंकिंग की आप यूज कर रहे हैं, जी उसके क्रेडेंशियल चेंज कर लें, उसके पासवर्ड चेंज कर लें। बिल्कुल और ठीक। आपको, और इधर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जी। हम सबको अपने एटीएम पिन टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, और कभी भी हमें अपने मोबाइल ऐप्स और इवन के जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग के लिंक हैं वो कमर्शियल चीजों के ऊपर यूज नहीं करने चाहिए, कमर्शियल वाईफाई नेटवर्क के ऊपर यूज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। दे शुड बी यूज ऑन अ प्योर वाईफाई। ऑन योर पर्सनल वाईफाई। बहुत बहुत शुक्रिया साथ, थैंक यू सो मच। मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं, आपको पहुंच रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी आपका हम एटीएम ब्लॉक कर देंगे, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे एंड व्हाट नॉट, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब स्कैमिंग है। खुदारा आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड मत कीजिए, और खुदा ना खास्ता अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया है तो हेल्पलाइन, जिस बैंक में आप काम करते हैं, जिसके साथ आपका राब्ता है, हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए एंड टेल देम दिस इज़ व्हाट यू हैव डन, ताकि वो आपको बचा सकें। अब अगर हम बात करें साइबर बुलिंग की, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ क्राइम, किसी को बुरा भला कहना टू अ पॉइंट कि वो खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए। दुनिया भर में सिदरा ये होता है। साइबर बुलिंग से कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं और साइबर बुलिंग का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर? बिल्कुल मुनीबा, साइबर बुलिंग जो और बॉडी शेमिंग ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से लोग साइबर ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं या साइबर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं। अब होता दरअसल ये है कि बाज़ औक़ात ये जो बुलिंग है बच्चे के साथ जैसे उसके स्कूल वगैरह में की जाती है, ऐसे ही इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी की जाती है, और वो किसी से शेयर नहीं करता, और क्योंकि वो किसी पे यकीन नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने जो भी उसका अकाउंट होता है उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स ऐड नहीं होते। तो अगर आप अपने बच्चे को देखते हैं कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप उससे कहें कि वो आपको ज़रूर ऐड करे, ताकि आप बच्चे के ऊपर अनकॉन्शियसली नज़र रख सकें। हम बाज़ औक़ात बच्चे को इतना फ्रीडम दे देते हैं कि हम उसके पीछे कुछ चेक ही नहीं करते कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे को किस तरीके के लोग अप्रोच कर रहे हैं और वो किस तरीके से कर रहे हैं। और ये भी देखें कि बच्चे की एज जो है वो 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो माइनर है और हमने उसको एक्सेस दे दी है ऐसी जगहों की। और आजकल ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे ये डिमांड करते हैं, यानी कि 12-13 साल के बच्चों की अपनी आईडीज़ हैं, अपने पास उनके पास सब चीज़ें हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे लीक होती है, तो मुनीबा आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, तो जब तक हम अलाउ नहीं करते अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी पिक्चर्स को, अपनी लोकेशन को, वो एप्लीकेशन चलती ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम ख़वातीन के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि हम जहाँ से भी जिस भी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे बिल देते हुए नंबर ज़रूर लिखवा देते हैं। अब ये जो डेटा है ये हमारा लीक हो रहा है, और हम ये नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि ये जो एक बंदे को हम नंबर दे रहे हैं ये सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है। क्योंकि जब आपने उसको कमर्शलाइज खुद ही कर दिया, और ब्रांड्स पे और इर्द गिर्द आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे भी आप अपना नंबर दे के आ रहे हैं, आप उसको रिव्यू दे के आ रहे हैं, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये बिकती है। जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो इसको परचेज़ करते हैं। और फिर अगर हम साइबर बुलिंग की तरफ आएँ, तो ये हमारी यूथ का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यूथ हमारे पास 63% है, और वो ज़्यादातर सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन और गेमिंग एडिक्शन का शिकार हो रही है। और फिर हम साइबर क्राइम के अंदर ये भूल जाते हैं कि जो गेमिंग के अंदर क्राइम्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, वो बेट लगती हैं और आप पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं। इवन कि अब मैं जिस फील्ड में मेरा काम है, ड्रग एडिक्शन, अब सारे ड्रग डीलर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं। तो मतलब ये कि जितने क्राइम्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ। और वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो लोग इस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, वो लोगों को देखते हैं कि जो बंदा उनको, आप अपना कैसा लाइफस्टाइल पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर मैं ये पोर्ट्रे करती हूँ कि मैं बहुत एलीट क्लास में मूव करती हूँ, मैं 5 स्टार में खाना खाती हूँ, इस जगह पे जाती हूँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके टारगेटेड विक्टिम हैं, बन सकते हैं, और फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। और ख़वातीन के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि हम अपनी कोई भी, अब बच्चियों के अंदर आप देखें कि हम फ़िल्टर्स वाली सेल्फीज़ लगाते हैं, सिर्फ ये
ہر بندہ اس ورچوئل ورلڈ میں سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں, اس کو لائکس ملیں, اس کو ہر طریقے سے اپریسیشن ملے. ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ جو ورچوئل ورلڈ ہے یہ فیک ورلڈ ہے. بالکل. اور یہاں پر اگر آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے تو وہ آپ کی ابیلٹیز کی بنیاد پر نہیں مل رہی ہے, وہ آپ کو ان مٹیریلسٹک چیزوں کی وجہ سے مل رہی ہے جو شاید آپ آن بھی نہیں کرتے, وہ اس آپ کے پیرنٹس امیج کے بنا پر مل رہی ہے جو آپ پورٹرے کر رہے ہیں. اگر ہم بچوں کی سیکیورٹی کی بات کریں, سدرا پلیز گائیڈ کیجئے ان پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کی یونیفارم میں تصویریں لگاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایک کرمنل افینس ہے جو آپ خود اپنے بچے کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اگر آپ کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اسکول کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا کہیں گے اپنے بچوں کی پرسنل انفارمیشن, جیسے کہ وہ کس اسکول میں جاتا ہے, اس کا اسکول یونیفارم کیا ہے, وہ کس, بعض اوقات ہم ایسی پکچر شیئر کرتے ہیں جس میں ہم گاڑی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے گاڑی کا نمبر شو کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. پھر گھر کے دروازوں کے آگے, گھر کے محلے کے آگے ہم پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ سیلفیز لگ رہی ہیں یا ایسی پکچرز لگ رہی ہیں. ایسی پکچر جو آپ کی انفارمیشن اور آپ کی لوکیشن کو نشاندہی کرے, تو وہاں پر آپ نے ایسی پکچر نہیں لگانی ہے. اور سوشل میڈیا اس مقصد کے لیے نہیں ہے. اور اپنے بچے کو آپ اگر سیف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ورچوئل ورلڈ پہ لے کے ہی نہ جائیں جہاں پہ آپ اس کی پکچرز لگائیں. دیکھیں, پیار محبت یہ سب چیزیں ماں باپ کی اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ پر نہ لے کے جائیں جہاں پر آپ کے بچے کی آئیڈینٹی تھیفٹ بھی ہو سکتی ہے, اور وہاں پر آپ کے بچے کے اسکول میں بھی جایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ نے بچے کی, چلیں ایک سینیریو ہے, بچے کی پکچر لگائی, اب اس کو پتہ ہے کہ یہ باپ اس کا کیا ہے, وہ جائے اور جا کے اسکول کہے کہ میں اس کا باپ ہوں اور میرا نام یہ ہے, اور وہ بچے کو ایکسیس کر سکتا ہے. یا کوئی انفارمیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب چھوٹے بچوں کی بات آتی ہے, ہماری مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں جی ہمارا بچہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو. یہ فخر جو ہے, یہ فخر کی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو اسکرین ٹائم پہلے کم کریں, اور اس کے بعد آپ ان کو ایسے اکاؤنٹس کی طرف نہ لے کے جائیں. اور اگر وہ کسی گیم کے اندر انوالو ہیں, کسی گیم کے جیسے کچھ گیمز ہیں وہ کافی پاکستان میں کامن ہیں, تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, اور کن لوگوں کے ساتھ وہ چیٹ کرتا ہے, کن سے رابطے میں ہے. وہی بات کہ بچے کو ٹیکنالوجی سے قریب کرنے کی بجائے خود سے قریب کیجئے. وہ والدین, خاص طور پہ میں آج آپ کو تھوڑا سا ڈانٹوں گی, جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے, 18 سال اس کی عمر نہیں ہے, تو آپ نے کیسے اس بچے کا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ بنا دیا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو ہم یہ تحفہ دیں گے. یہ ظلم اپنے بچے پر مت کیجئے. جب آپ کوئی بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آر یو 18 ابو. تو آپ اگر جھوٹ بول کر اپنے چند ماہ کے بچے کو 18 ابو کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلا رول تو آپ خود توڑ رہے ہیں. تو آپ یہ کیسے امید لگائیں گے کہ آپ کا بچہ بڑے ہو کر پرنسپلڈ بچہ ہوگا. ایک چیز اسما بڑی امپورٹنٹ اور خطرناک بھی ہے جس کے بارے میں آپ بات بھی کر رہی تھی, کال پر فیک رینسم کی ڈیمانڈز آج کل بہت عام ہیں, جس کے اوپر آپ کام بھی کر رہی ہیں, ذرا پلیز گائیڈ کیجئے. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آج کل بہت زیادہ اس بات پہ کمپلینز آ رہی ہیں کہ ہمیں کال آتی ہے, میں پولیس سے بات کر رہا ہوں, آپ کا بھتیجا یا بھانجا یا بیٹا وہ ہمارے پاس ہے, اگر آپ نے اس کو چھڑوانا ہے تو اتنے پیسے بھیج دیں. اور وہ اتنا پینک کریٹ کرتے ہیں, دے آر سوشل انجینئرز ہم ان کو کہتے ہیں اپنی ٹرمینالوجی میں, کہ وہ لوگ شیشے میں اتار لیتے ہیں اگلے بندے کو فون پر, اس طرح سے اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو کنونس کر لیتے ہیں کہ واقعی یور چائلڈ از ان ڈینجر ود اس, اور آپ جب تک ہمیں اتنے پیسے نہیں بھیجیں گے ہم آپ کے بچے کو نہیں چھوڑنے والے. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو سادگی میں مارے جاتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ تو بڑی بری خطرناک چیز ہے, تو فوراً سے پیسے بھیج دیتے ہیں. پھر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی ویکنیس ہوتی ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں واقعی پولیس کو تو نہ پتہ چل جائے, اور اس وجہ سے وہ جلدی میں پیسے بھیج دیتے ہیں. ادروائز ایون اف اٹ از اے پولیس, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پولیس ہے, تو لیٹس گو دیئر, سی فیس دیم. پولیس آپ سے پیسہ کیوں مانگے گی, رائٹ؟ بالکل پولیس نہیں پیسہ مانگے گی. اس طریقے سے فون پر کال کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے, تھوڑی بہت ہوم ورک کرتے ہیں وہ لوگ. وہ ہوم ورک میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ اتنے پیسے والا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی گاؤں کے یا کم پڑھے لکھے یا چھوٹے گھر کے بندے کو فون آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ بھی 50,000 کی ہو رہی ہوگی, 60,000 کی ہو رہی ہوگی, پوری ریکی کی ہوتی ہے. کسی بزنس میں اس کو کال جا رہی ہے تو اس کو وہ 5 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے, 10 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. دیٹ مینس کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اصل میں وہ رینسم کال نہیں ہوتی ہے, نہ ہی آپ کا کوئی بھانجا بھتیجا بچہ جو ہے ان کی گرفت میں ہوتا ہے. یہ لوگ کرتے نہیں ہیں یہ کام. یہ لوگ صرف اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس جملے کو کہ جی ہماری قید میں ہے وہ بچہ. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کی آواز نکال کے بھی کوئی دکھاتا ہے کہ پاپا میں بہت تکلیف میں ہوں.
मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, फ़ौरन मुझे बचाएं इनसे, ये भी किया जाता है, इस लेवल तक जाते हैं। और वो फेक कॉल्स जो हैं उस पे लोग विक्टिमाइज़ होते हैं और फिर जो है वो हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि अस्मा, FIA में रोज़ाना की तादाद में कितनी, क्विकली अगर हम रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं, एक दिन में कितने रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती हैं, आप कितना इसको प्रेशर कह है आप सकते हैं पर? कि हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो 200 के करीब होंगी, 300 के करीब होंगी, इस तरह ईच से आप ऑफिस? नहीं, ईच ऑफिस नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही Overall, हूँ, ठीक ओवरऑल है। बात कर रही हूँ इन और 15 सेंटर्स। जिस तरह से अभी आपने बताया कि हमने जो आदोशुमार हैं 2021 में 1 लाख प्लस हमारे पास आई, जी। तो इट इज़ 200 के अराउंड जो है वो तो डेफिनेटली हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। अब अगर हम टिप्स की तरफ आए, हमने बात तो कर दी कि जी साइबर वर्ल्ड को सिक्योर हमने जी, करना जी। है, क्विकली अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, Quickly, व्हाट आर द टिप्स, किस तरह आपने आपको बचाया? पहली बात हमने सोशल मीडिया की मैंने ओपनिंग में कर दी थी, आप उसको जहन में रखिए। उसके बाद ये है कि जब आपने हम किसी वेटिंग एरिया में जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पर हैं, किसी बस स्टॉप पर हैं, तो वो जो USB पोर्ट्स होती हैं चार्जिंग की, वेरी कन्वीनियंट पोर्ट्स, बिल्कुल। वो कन्वीनियंट पोर्ट्स यूज़ ना की जाएं। क्यों? USB पोर्ट्स में बहुत आसानी से एक चिप लगती है और आपका डाटा हैक हो सकता है। वाओ। वो अवॉइड कीजिए। अगर आपको चार्जिंग करनी है, थोड़ा सा ट्रैवल वॉक कर लें और आप अपने प्रॉपर जो चार्जिंग है, चार्जर है, उसी के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज करें, पहली बात। सही। दूसरी बात ये है कि मोबाइल फ़ोन को, एक तो ये है कि हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस ऑन रखिए जितने भी आपकी ऐप्स हैं उनके ऊपर। फिर ये है कि मोबाइल फ़ोन को आपने जब वाईफाई पे, फ्री वाईफाई पे जहाँ पे भी आप कनेक्ट करेंगे वो वल्नरेबल होगा, तो वहाँ पे आपने किसी किस्म की अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या अपनी ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, ऐसी वेबसाइट्स विजिट नहीं करनी जहाँ आपको यूज़र और पासवर्ड एंटर करना पड़े, क्योंकि वो जो लिंक्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड लिंक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उनसे बचना है। तो इस तरह से ये है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रॉड से और अपना डाटा हैक होने से बचा सकते हैं। वेरी वेल सेड। भाई क्या कहेंगे वालिदैन को, वो अपने बच्चों को इस ट्रॉमा से कैसे बचाएं? हाउ टू कीप देयर चिल्ड्रन सेफ इन साइबर वर्ल्ड? देखिए, 3 चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं कि जिस हम डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल एज के अंदर हम जा रहे हैं जी। उसके अंदर 3 जगहों की बड़ी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे इंस्टीट्यूशंस की हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू या सर्विसेज देते हैं, एक उनका अपना बड़ा रोल है। दूसरा, गवर्नमेंट्स का बड़ा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है कि वो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के साथ साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल उसकी एग्जीक्यूशन बनाए कि जिससे जो है इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सके। चूँकि आप ये देखेंगे कि जितनी ये आगे एज आती जाएगी उतना ही ये क्राइम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस क्राइम के अंदर एक तो वो है कि जो आपको एक्सेस कर रहा है और दूसरा ख़ुद आप अपनी एक्सेस दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों वजहों से ये है। और जो आपका फ्रॉड या जिस तरफ इशारा आपने किया था कि 2025 तक जो है वो $10 ट्रिलियन से भी ज़ायद जो है US डॉलर्स जो है वो फ्रॉड जो है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आएगा जी। तीसरा, हमारे पेरेंट्स हैं उस चीज़ के अंदर, चूँकि ये चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ के अंदर है। बिल्कुल। और उस हाथ का ये है कि जिस तरह ये है कि आप इसका अगर मिनिमम इस्तेमाल करें, इसका मिनिमम यूज़ करें और अपने आप को ज़्यादा जो है इसको प्रमोट ना करें उन चीज़ों को, चूँकि जो चीज़ आप कर रहे हैं आपका बच्चा जो है उन चीज़ों को लर्न कर रहा है और वही इन चीज़ों को सीख रहा है जी। तो उस आप देखें कि जब हमारी एज थी तो उसके अंदर एक PTV होता था और कुछ 30 मिनट्स के कार्टून मैक्सिमम एक चीज़ होती थी और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे हम सारे जो हैं फरमाने इलाही के बाद हम चले जाते थे। अब ये है कि हमने अपना लाइफ स्टाइल या लाइफ सर्कल जो चेंज किया है, अब हम 24 आवर चले गए हैं। आगे ये था कि अगर आप शाम के वक्त किसी के घर जाते तो बड़ा मायूब समझा जाता था कि आप क्यों आए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने 10-11 बजे तक गए। अब हम ये हैं कि रात को 2 बजे भी चेक करते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन है तो हम उसको कर लें। तो हमने इस सारी जो मुसीबतें हैं इसको ख़ुद अपने अंदर किया है। और माँ या बाप जो है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बाप से ज़्यादा माँ का रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इस चीज़ को कंट्रोल करे। सबसे पहले तो माँ ये कहें कि जहाँ हमारे बच्चे 18 साल की एज के अंदर हैं हम इसको मिनिमम इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, इस चीज़ के अंदर ये है कि बच्चों को ये जो गैजेट्स हैं बिल्कुल लेके ना दें,
उन्हें ग्राउंड्स के अंदर लेके जाएं, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व Physical करें activities ताकि में फ़िज़िकल involve करें, एक्टिविटी के बिल्कुल। अंदर आए। और फाइनली ये है कि सिर्फ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए बल्कि सख्ती करनी चाहिए बच्चों के ऊपर। Absolutely. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके फ्यूचर कैरियर के लिए, चूँकि कल को अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, और मैं चूँकि इस जस्टिस रिलेटेड से डील करता भी हूँ, तो उसके अंदर भी ये आता है कि बाज़ दफ़ा जब आप उस क्राइम के अंदर आ जाते हैं या आप विक्टिम बनते हैं, तो आप कहते हैं कि काश हमें कोई समझाने वाला होता, काश हमें awareness कोई होती। एडवाइस करने वाला होता। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, और प्राइमरीली मीडिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। PTV जो है कि आपने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये इशू कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नहीं है, It's ये everywhere. पाकिस्तान के 236 मिलियन का है, बिल्कुल। और इसकी प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और इसका एक सिस्टम बनना चाहिए ताकि ना हम इसके विक्टिम बने और ना हम इजाज़त दें कि हमें लोग विक्टिम बनाएं। बिल्कुल। सिद्रा, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी, कैसे हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को सिक्योर कर सकते हैं इन साइबर वर्ल्ड? मुनीबा, माहिर नफ्सियात होने के नाते साइको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइको एजुकेशन ये है कि एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, आंखें और कान खोल के रखें और स्पेस दें, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, और छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र बच्चों को ना दें। और अगर आप देते हैं अपने बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद, तो आपके बच्चों के पासवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जिसके ऊपर आप उनको चेक एंड बैलेंस रख सकें और आप उनको गाइड करते रहें। और कभी भी किसी गैर ज़रूरी लिंक के ऊपर ना क्लिक करें और ऐसी वेबसाइट्स को ना एक्सेस करें जो कि सही नहीं है आपके लिए। और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए 1000 दफ़ा सोचें कि जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वहाँ पे ब्रीच ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बिल्कुल। जब जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को खुद सेफ और सिक्योर रखेंगे, कोई भी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू। आज कोशिश ये थी और हम चाहते थे आप लोगों को ये बताना कि जिस साइबर वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं उसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लीक मत होने दीजिए, उसको शेयर मत कीजिए। एज आई सेड अर्लियर, टेक्नोलॉजी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उससे अच्छा या बुरा बनाता है। ज़िम्मेदारी का सबूत दीजिए, ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से सोशल मीडिया को भी यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।